وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقال تعالى في شان عيسى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق اللہ العظیم۔ ہم دین بھلائی ہے اس سلسلے کے 9ویں محاضرہ اور اس کی دوسری نشست میں ہیں۔ ہم نے پہلی مجلس میں قرآن کریم کی 2 شہادتوں، 2 آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر استدلال کیا۔ اب اس مجلس کو ہم اپنی تیسری قرآنی دلیل سے شروع کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 61۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے: اور یقیناً وہ قیامت کی پختہ علامت ہے، تم ہرگز اس میں شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ آیت جو سورہ زخرف کے اندر ہے، اب اس سے پہلے آغاز جو ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ذکر سے ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے ابن مریم کو یہاں بیان فرمایا۔ پھر آخر میں یہ فرمایا کہ یقیناً ابن مریم جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کی آمد آیات الساعت میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تصریح فرما دی اور قرآن کی اس آیت نے بھی۔ اس آیت سے ہم کس طرح استدلال کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی آیت میں حق تعالی شانہ نے مؤکد طور پر وَإِنَّهُ حرف تحقیق، پھر آگے لا علم للساعہ، ان بھی حرف تاکید، لام بھی تاکید کے لیے، پھر آگے لا تمترن، نون ثقیلہ کے ساتھ نہیں میں فرمایا کہ ایسا تم نے نہیں کرنا، اس میں شک نہیں کرنا۔ تو یہ علی وجہ تاکید مؤکد طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ تو اگر ان کی وفات ہو چکی ہو تو کس طرح آسمان سے نزول کے بعد وہ علامت قیامت بن سکتے ہیں؟ اور یوں یہ آیت ان کی حیات کی دلیل ہے، کیونکہ مذکورہ آیت جو ہے اس موضوع کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے نام نامی سے یوں شروع ہوتی ہے: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ زخرف آیت نمبر 57۔ اور جب ابن مریم کی مثال ذکر کی گئی تو آپ کی قوم اس سے تمسخر کرنے لگی۔ حتماً یہ یعنی قرآن کریم کا یہ ارشاد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بیان کے لیے ہے۔ اب قرآن حکیم کی چوتھی شہادت یا چوتھی قرآنی دلیل
باری تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی جو یہود کے زعم باطل کے رد میں ہے سورہ نساء میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب الہی کا باعث قرار دیتے ہوئے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور ان کا یہ قول کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کے رسول ہے، حالانکہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے انہیں قتل کیا نہ انہوں نے انہیں سولی پر لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے اس میں مشابہت کر دی گئی۔ اب اس آیت سے ہم کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے اس آیت سے قبل بھی اور اس آیت میں بھی، یعنی اس آیت سے پہلے بھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر غضب کے اسباب کو شمار فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک سبب ان کا یہ قول ہم نے مسیح ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر جس نے قتل نہیں کیا بلکہ اتنا کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے، انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت مسیح جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں ان کے قتل کا دعویٰ کرنے والوں کو مورد غضب الہی ٹھہرایا، صرف اس وجہ سے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی طرف کیوں موت کی نسبت کر رہے ہیں، کیوں انہیں فوت شدہ کہہ رہے ہیں۔ انہیں تو زندہ رکھنے کا فیصلہ باری تعالی عزیز و حکیم خود فرما چکے ہیں، کیونکہ ان کی حیات اس عزیز و حکیم رب تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ یوں اللہ نبی کے دشمنوں کو خائب و خاسر کرتے ہیں اور اپنے نبی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کا مکر نبوت کے مخالفین کے خلاف ہمیشہ یہی ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ کی حیات یہ باری تعالیٰ کی غالب تدبیر کی دلیل ہے، غالب تدبیر کا مظہر ہے۔ قرآن حکیم میں باری تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کہ ان کے اعداء کے ہاتھوں قتل ہونے یا سولی پر لٹکائے جانے کی نفی کے یہ امر خلاف ہے، کیونکہ قرآن جب نفی کرتا ہے اور کوئی اس کو ثبوت کرے، کوئی اس کا ثبوت کرے، کوئی اس کا اثبات کرے، کوئی اسے ثابت کرنے کی سعی کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں۔ حق تعالی شانہ نے جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ تصریح فرما دی وما قتلوہ، نفی کر دی قتل کی، وما صلبوہ، نفی کر دی ان کے سولی پر لٹکائے جانے کی، پھر بل رفعہ اللہ، ان کے رفع کا اس بات فرما دیا، تو حق تعالی شانہ کی ان محکم اور پختہ تصریحات کے بعد کسی کا ان کے قتل کی اپنی طرف نسبت کرنا یا ان کی موت اور وفات کا قول کرنا، یہ حق تعالی شانہ کے فیصلوں کی تکذیب ہے، تردید ہے، یہی اللہ کے غضب کا موجب ہے۔ تو قرآن حکیم کا یہ بیان وما قتلوہ، انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر نہیں لٹکایا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا اپنی طرف رفع فرما لیا۔ تو ان آیات کے نزول کے بعد، ان تصریحات ربانی کے بعد، حق تعالی شانہ کی ان اخبار کے بعد، ان خبروں کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی کھلی دلیل ہیں، اگر کوئی تعویل سے ان کی وفات کو ثابت کرنے کی ناکام سعی کرے تو یقیناً یہ عمل قرآنی تصریحات کے خلاف ہے۔
یہ امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ غضب الہی کا موجب ہے۔ لہذا کسی کو ان کے رفع کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کو، رفع جسدی کو، جسم سمیت اوپر جانے کو، کسی اور مفہوم پہ حمل کرنے کی اجازت نہیں۔ جس ذات نے قتل و صلب کی نفی فرمائی ہے، اسی ذات گرامی نے بل بہت قوت والے اس بیان کے بعد یہ کہا رفعہ اللہ۔ ایسا نہیں ہوا، نہ قتل و صلب، نہ قتل ہوا نہ صلب ہوا، بلکہ جو ہوا رفعہ اللہ، وہ رفع کا اس بات ہے۔ اب غور کریں کہ جسمانی رفع جو ہے یہی قتل و صلب کے منافی ہے، کیونکہ قتل جسم ہوتا ہے، سولی پہ جسم چڑھایا جاتا ہے۔ اب اس کے خلاف آنے والی چیز جس کا اس بات ہے وہ جسمانی رفعی ہے، روحانی طور پہ بلند کر دینا یہ قتل و صلب کے منافی ہے ہی نہیں۔ یہ تو انتہائی نامعقول امر ہے کہ ایک طرف سے جسم کے قتل کی نفی ہو، پھر جسم کے صلب کی نفی ہو، تو آگے یہ بتا دیا جائے نہیں ان کے روح کو بلند کر دیا گیا۔ تو یہ تعویل نہ صرف لغت کے، نہ صرف اخبار مصطفیٰ کے خلاف ہے، بلکہ عقل کے بھی صریحتاً اور صراحتاً خلاف ہے۔ کیونکہ جس سے قتل کی نفی ہوئی، جس سے صلب کی نفی ہوئی، وہ جسم ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اسی کے رفع کا اس بات ہوا، تو لہذا رفع عیسیٰ علیہ السلام جسمانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے ہی اللہ نے قتل و صلب کی نفی فرمائی، تو ان کی شخصیت کے لیے ہی رفع کا اس بات ہوا، اور ان کی شخصیت ہی مرفوع ہوئی۔ تو مرفوع کون ہوا؟ جو مقتول و مصلوب نہ ہو۔ رہا روحانی طور پر رفع ہونا، تو یہ تو مقتول ہونے کے بھی منافی نہیں، مصلوب کے بھی منافی نہیں۔ اگر مقتول فی سبیل اللہ ہے، اس کا قتل اللہ کی راہ میں ہے، تو یہ تو اس کے رفع درجات کا قوی ترین ذریعہ ہے، مگر قرآن حکیم کے بیان اور اس موقع محل کے یہ خلاف ہے۔ لہذا رفع عیسیٰ کو ان کے روحانی رفع پر حمل کرنا نہ صرف لغت اور اجماع امت کے خلاف ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کے حسن بیان اور اعلیٰ درجہ کی بلاغت کے بھی منافی ہے، بلکہ عقل و منطق کے بھی یہ معارض ہے۔ اور پھر جس موقع و محل پہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور جس واقعے کو بیان کر رہا ہے، جس عظیم تاریخی حادثے کا ذکر قرآن کریم کر رہا ہے کہ ایک طرف کفار کی تدبیر ہے حضرت عیسیٰ کو مارنے کی، اور ایک طرف اللہ کی تدبیر ہے ان کو بچانے کی، تو اب بچانے والی ذات عزیز و حکیم ہے، اور ان کا بچنا اس موقع پر اس عزیز و حکیم کی قدرت کا مظہر ہے۔ کیونکہ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی کے دشمن مکر کرے اور پھر اللہ فرمائے کہ اللہ بھی مکر کر رہے ہیں، وہ تدبیر کر رہے ہیں، تو اللہ بھی حسن تدبیر فرما رہے ہیں۔ ان کی سازش خفیہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ غالب ہونے والا ہے۔ جب اللہ کا ارادہ عیسیٰ کو بچانے کا ہو، حفاظت کرنے کا ہو، اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ روک بھی دیں، وہ عزیز و حکیم بھی ہوں، وہ خیر الماکرین بھی ہوں، تو پھر اب عقل اور نقل کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہیں، وہ حیات رہیں،
ان کے دشمن اپنے ارادوں اور تدبیروں میں خائب و خاسر ہوں۔ یہ ہے اللہ کی سنت، جب اللہ کے مکر کا، نبوت کے دشمنوں کے مکر کے خلاف قرآن میں ذکر ہو، جیسے قوم لوط کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا، رفع جسدی ہونا، یہ تمام امور اس کے متقاضی ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ حقیقت رفع کیا ہے لغت میں۔ لفظ رفع کا حقیقی معنی جیسے کہ لغت کی کتابوں میں ہے، فالرفع فی الاجسام حقیقت فی الحرکت والانتقال، یعنی اگر کسی جسمانی چیز کا رفع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اسے نیچے سے اوپر لے جایا گیا ہو، اور اگر رفع معانی میں ہو تو وہ حسب مقام ہوتا ہے۔ اب قرآن حکیم میں دیکھیں کہ رفع کس کا ہو رہا ہے؟ اس ذات کا جس سے قتل کی نفی ہو رہی ہے، جس سے صلب کی نفی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جسم و روح سے عبارت ہے، انہی کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے بل رفعہ اللہ الیہ۔ تو اس میں رفع کا صلہ الی وارد ہو رہا ہے، اور جب رفع کا صلہ الی آئے تو اس سے مراد مرفوع چیز کو جو الی کا مدخول ہے اس کی طرف لے جانا ہے۔ یہ تصریح مجمع البحار میں بھی ہے۔ لہذا رفع عیسیٰ سے مراد انہیں جسم سمیت آسمان کی طرف لے جانا ہے۔ پھر باری تعالیٰ کا ارشاد رافعک، یہ ترکیب بھی بتلا رہی ہے کہ رافع یہ جو لفظ ہے، پھر آگے کاف جو ضمیر خطاب کی ہے، اور رافع مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ باری تعالیٰ اپنے مخاطب بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرفوع کرنا چاہتے ہیں، انہی کا رفع کرنا چاہتے ہیں۔ تو منادہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ، جنہیں مخاطب کیا جا رہا ہے یا عیسیٰ کہہ کے، وہی مرفوع ہیں۔ ان کی روح مجردہ یہ مرفوع نہیں، نہ ان کا جسم میں مجرد بلا روح مرفوع ہے۔ اشخاص اپنے جسم و روح سمیت ہی شخص ہوتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم و روح سمیت مرفوع ہوئے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت رافعک الیہ، یہ اس بات کو بتا رہی ہے۔ تو اب جب جسم و روح سمیت ان کا رفع ہو گیا تو یہ ان کی حیات کی دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی 5ویں آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے، باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکے رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت ہی نہیں دی، طاقت ہی نہیں دی، روک لگا دی کہ وہ حضرت عیسیٰ تک پہنچ سکیں۔ یہ ہے کف کا معنی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ کھلی نشانیاں لے کے ان کے پاس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو محض کھلا جادو ہے، یعنی اللہ کے نبی کو جادو قرار دے دیا۔ اس آیت سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر یوں استدلال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنی خصوصی نعمتیں جو حضرت عیسیٰ پہ ہوئی ہیں انہیں بیان فرما رہے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ باری تعالیٰ شانہ نے بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ سے روکے رکھا، انہیں اس بات کی طاقت نہ ہو سکی کہ وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اور کیسے ہو سکتی جب اللہ روکا لگا دے؟
جب اللہ روکنے والے ہوں. چے جائے کہ بقول قادیانیت کے حضرت عیسیٰ کے دشمن انہیں طرح طرح کی ایذا پہنچاتے رہے، یہ سب اس آیت کے خلاف ہے. پھر انہیں سولی پہ لٹکا دیا، پھر انہیں مارا پیٹا، پھر انہیں گالیاں دیں، غشی کی حالت میں موت کے واقعہ ہونے سے پہلے انہیں پھر اسی حالت میں اتار دیا، یا بزعم یہود ان کی سولی پہ وفات ہو گئی. یہ تمام اقوال جو ہیں فاسد اور واہی اور بلا اصل بلا حقیقت ہے، جو اس آیت کے مضمون کے صریحاً خلاف ہیں. یہ آیت مبارکہ ان تمام اقوال پر ربانی رد ہے. ایک طرف تو یہ اقوال ہیں، یہود کے ہوں، قادیانیت کے ہوں، یا کسی دوسرے کے واہی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا یہ واضح ارشاد گرامی ہو کہ ہم نے بنی اسرائیل کو روکے رکھا. تو جب اللہ روکے رکھے انہیں تو پھر یہ تمام اقوال اس کے معارض ہیں. حضرت عیسیٰ تک کوئی پہنچ سکے، ان کی اہانت ہو سکے، انہیں اذیت دے سکے، یا انہیں سولی پر لٹکا جا سکے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہی حق اور سچ ہے. اس کے برخلاف مخلوق کے تمام اقوال باطل ہیں. قائل کوئی بھی ہو اس کا کلام سراسر غلط اور باطل ہے. یہاں سے غلط کاٹ دینا، غلط. اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ نعمت خاصہ ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکے رکھا. اب اس کے برخلاف اگر قادیانیت کہتی ہے، اور اس نے یہاں تک جرت کی، یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کو تمانچے مارے گئے، گالیاں دی گئیں، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، انہیں سولی پر لٹکایا گیا، پھر صلیب پر ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں لگائی گئی. یاد رکھیں کہ قادیانیت کے جملہ اقوال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ کہ ہم نے روکے رکھا بنی اسرائیل کو، اس ارشاد گرامی کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ تمام اقوال باطل اقوال ہیں. اب قرآن حکیم نے کھلے طور پہ بتا دیا کہ کوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی چاہتا تھا، جو شخص ان کی جان کے در پہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان تک پہنچنے ہی نہیں دیا. جو انہیں سولی پر لٹکانا چاہتا تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت ہی نہیں دی. اور پھر یہ فرمایا اللہ کہ وہ عزیز و حکیم ہے، اور اس عزیز و حکیم نے ان کا رفع فرما دیا. تو یوں یہ آیت ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے. اب اس موقع پہ کیا ہوا؟ وہی جسے اللہ تعالی نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ. تو قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کو بہت ہی خوبصورت اسلوب بیان میں، بلکہ انتہائی بلیغ اسلوب میں ذکر فرمایا ہے، جس سے ان تمام امور کی نفی ہو جاتی ہے، تمام امور کی تغلیط ہو جاتی ہے جنہیں یہود نے کہا یا جو قادیانیت کہتی ہے. قرآن حکیم نے لفظ کف اختیار فرمایا، پھر اس کے بعد اس کا صلہ عن لایا گیا، جس کا معنی یہ ہے کہ خود قادر مطلق نے بنی اسرائیل کو اپنی قدرت و قوت کے ساتھ حضرت عیسیٰ تک پہنچنے سے روکے رکھا. انہیں ان کے قریب تک نہیں آنے دیا. بلکہ اس کی ایک اور نظیر دیکھیں قرآن حکیم میں تاکہ اس کا مفہوم مزید واضح ہو سکے. حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سبھی لوگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں. پھر ان کے بارے میں بھی اسی طرح کا اللہ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتلا ہونے لگی، اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھا.
ہم نے پھیر دیا کس چیز کو؟ برائی کو، بے حیائی کو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنی اسرائیل کو روکے رکھا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ نے برائی کو دور کر دیا، بے حیائی کو دور کر دیا، اسے ان کے قریب آنے نہیں دیا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ برائی سے دور رکھے، اور ایک یہ ہے کہ برائی کو ان سے اللہ تعالیٰ دور رکھیں کہ وہ ان کے قریب تک نہ پڑ سکتی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضرت یوسف کو ہم نے برائی سے دور رکھا، کیونکہ وہم یہ ہو سکتا تھا کہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام کے قلب میں بھی کچھ واقعہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تطہیر فرما دی اور فرمایا کہ ہم نے بے حیائی اور برائی کو ان سے دور رکھا، انہیں قریب نہیں آنے دیا۔ تو یہ انداز بیان ان کے مقام عالی کے زیادہ شایان شان ہے، اور ان کے اپنے مقام عظمت پر ثبات کی قوی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی معصوم تھے یوسف علیہ السلام، وہ اپنے مقام عصمت پر ثابت قدم رہے۔ جب انہیں زلیخا نے کہا ہی تلک، اور پھر قرآن میں اس کی تفصیل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا انہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے برائی کو اور بے حیائی کو ان سے دور کر دیا۔ تو یہ ہے مقام عظمت انبیاء، مقام عصمت انبیاء۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، معصوم تھے، انہیں محفوظ رکھا برائی کو ان سے دور کر کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حیات ہے، جن کی حیات کا اللہ نے فیصلہ فرما لیا، انہیں ان کے اعداء کی ہر طرح کی اذیت سے محفوظ و مامون رکھا۔ اور کیسے رکھا؟ کہ ان کے اعداء کو اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچنے سے روکے رکھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و پناہ میں تھے، ان کے دشمنوں کو ان تک پہنچنے کی ہمت و استطاعت ہی اللہ نے نہ دی۔ پھر وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتمام ہی قبضہ میں لیا اور ان کا آسمان پر رفع فرما دیا۔ یوں یہ آیت کف کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو روکے رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر قوی دلیل ہے، اور اس باب میں تمام منحرفین حق، منحرفین سبیل المومنین اور منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام کے رد پر قوی قرآنی دلیل ہے۔ اپنی اس مجلس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔